بعض مرد سمجھتے یہ ہیں کہ مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ گھر میں ایک رعب دبدبہ ہر وقت قائم رکھا جائے، اور جب مرد گھر میں داخل ہو تو کھلبلی سی مچ جائے اور کوئی ادھر بھاگ رہا ہو کوئی ادھر بھاگ رہا ہو۔ تو کیا یہ انسان کی مردانگی کا تقاضا ہے یا برے اخلاق کا ظہور ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جی جی اس کا استعمال یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ انسان تہذیب کے الفاظ کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اثر رعب و دبدبہ یہ ہے کہ آپ کے گھر داخل ہوتے ہی وہ پہلو پیش آئے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔ اتنا رعب ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ تواضع کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے اندر رونق آ جاتی۔ اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتی تھی، ابو کبیر حزلی کا شعر پڑھ کے، فَلَمَّا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسَارِيرِ وَجْهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ آپ کا جب ظہور یا آپ کی آمد مسعود، آپ کا ورود مسعود جب ہوتا گھر میں، تو یوں آپ گھر میں داخل ہوتے جیسے بادلوں کو چیرتے ہوئے چاند باہر آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پہلو دیکھ کر آپ نے کیا کیا؟ فقبلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کا جو پہلو پیش کیا ہے وہ ہے معاف کرنا، وہ ہے درگزر کرنا۔ لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دیتا ہے۔ اور ویسے عربوں کا ایک مقولہ ہے اور بڑا عجیب مقولہ ہے، یغلبہن اللئام وَيَغْلِبَنَّ الْكِرَامُ۔ عورتوں پہ غلبہ پانے کی خواہش وہ پیدا کرتے ہیں جو اپنے اندر کمینگی رکھتے ہیں۔ غلبہ تو اللہ نے دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ غلبہ نہیں ہے؟ اس میں مزید خواہش کرنا کہ اب میں اس کو اس انداز سے رکھوں گا، اس لیے اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبَ الْفَحْلِ۔ اس طرح نہ عورتوں کو مارو جس طرح تم جانوروں کو مارتے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایک وقت ہوتا ہے تم مارتے ہو، پھر اسی کے قریب سکون لینے جاتے ہو۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے دیکھا جائے۔